اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور تمام ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا تو یہ دنیا کوئی نعمتوں کی سیج نہیں بنائی۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو قدم قدم پر اس نے ہمارے لیے آزمائشیں رکھی ہیں، مصیبتیں رکھی ہیں، دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں رکھی ہیں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ اگر ہم اسے نہ سمجھ لیں تو اس دنیا میں آنے والی بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں میں ہم گھبرا کر کے مختلف قسم کے غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی بنیادی بات ہے جس سے دنیا کے بہت بڑے بڑے ریفارمر اور بہت بڑے بڑے مصلحین اور بہت بڑے بڑے ایسے لوگ اٹھے جن کے ہاتھوں پر کئی سارے دھرموں اور کئی سارے مذاہب کی بنیاد رکھی گئی۔ ایسے ایسے لوگ اس نقطے کو نہ سمجھ سکے کہ اس دنیا میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ دنیا ہمارا اصلی مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور امتحان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو آزمائش میں ڈالنا، اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا۔ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دکھوں اور تکلیفوں سے نجات پانے کے مختلف نسخے بتائے۔ آج دنیا ان کے جانے کے بعد ہزاروں سال آگے بڑھ چکی ہے، لیکن دنیا کی کسی بھی تکلیف، کسی بھی مصیبت، کسی بھی دکھ کا کوئی نپٹارا نہیں کر سکا۔ مسلسل دنیا میں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور یہ آتی رہیں گی، کیونکہ ہمارا ماننا ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، بالکل ان کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تمہاری انتہا ہوتی ہے، اے دنیا داروں، جہاں تمہاری انتہا ہوتی ہے، جہاں تم ختم ہو جاتے ہو، اس کے بعد سے تو ہماری ابتدا ہوتی ہے۔ یہ دنیا ہمارے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں تپ کر کے، صبر کر کے، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر کے، صابر و شاکر بندے بن کر کے، تپ کر کے اور چمکتے ہوئے کندن کی طرح اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بلا حساب و کتاب اجر سے نوازے گا۔ تو صبر کرنے والے اس دنیا میں جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین خوشخبریاں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی زبان جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تاکید کا صیغہ ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک اور پریشانیوں سے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اسی طرح سے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ یعنی تمہارے گھر میں سے کسی کو اللہ رب العالمین وفات دے دے گا، اس کو تمہارے درمیان سے اٹھا لے گا، تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائے گا، تمہارے جو پھل ہوتے ہیں، تمہارے جو ثمرات ہوتے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا۔ اور فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
وبشر الصابرین، ایسی صورت میں خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہا ہے۔ یہ صبر کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہمارے دین میں صبر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ چاہے فطروں کے زمانے میں ہو، امن و سکون کے زمانے میں ہو، عبادات میں ہو، آپ چاہے اپنے معاملات میں ہو، ہر چیز میں آپ کے لیے صبر لازم ہوتا ہے۔ بلکہ اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کا ایک سب سے اہم جز ہوتا ہے، سب سے اہم عنصر ہوتا ہے کہ صبر، چاہے وہ ایمان کے معاملات ہو، چاہے وہ اعمال کے مسائل ہو، صبر ہمیشہ جو ہے انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو روک کر کے رکھنا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جزا فضا نہ کرنا، اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا۔ اور اپنے آپ کو روک کر کے کون رکھتے ہیں؟ جو بہادر ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت دی ہے، وہ صلاحیت دی۔ تو صبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کے جسم میں ڈال کر کے بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر بالتصبر، یہ صبر وہ ایسی نعمت ہے، یہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو یہ حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کے مراحل میں صبر کرتا ہے تو اس کے اندر صبر کا وہ پیمانہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے صبر کی وہ کوالٹی آ جاتی ہے۔ اور جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دی ہے، کسی کو مال کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، ایسے اللہ رب العالمین نے صبر بطور روزی کے دیا ہے، کسی کو چھوٹا صبر دیا ہے، کسی کو بڑا صبر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر پڑھ دیتے ہیں بس۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ ایک جملہ نہیں ہے، ایک زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ آپ نے انا للہ پڑھ دیا کسی کی وفات پر، نہیں۔ یہ جملہ ایک پیغام ہے، یہ جملہ ایک عقیدہ ہے، یہ جملہ انسان کی دل کی گہرائی کا وہ احساس ہے جو صرف ایک انسان جب کہتا ہے کہ انا للہ تو صرف زبان سے کہہ نہیں رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے تھے، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا، جو مال ہمیں ملا تھا وہ اللہ ہی نے دیا تھا، آج جو مصیبتیں آئی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس مصیبت کے بعد ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، اس مصیبت کے بعد، اس مال کے چھننے کے بعد، اس آزمائش کے بعد ہم بھٹک جانے والی نہیں ہے، بلکہ مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس قدر مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں خوشیوں سے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں اچھی اچھی چیزیں دے کر کے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں مصیبتیں دے کر کے آزمائیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹیں، اللہ کے بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ تو ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا جو مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ تو جب مومن کہتا ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اور اس مصیبت کے بعد ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم کسی اور دربار، کسی اور در کی چوکھٹ پہ متھا ٹیکنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہمیں ایک غلام جو ہوتا ہے اس کے جسم و جان کا مالک ہوتا ہے اس کا آقا۔ ہم کیسے غلام ہیں؟ ہم اللہ کے ایسے غلام ہیں کہ اللہ نے ہمارے جسم و جان کو بنایا، صرف جسم و جان کو بنایا نہیں، بلکہ اس نے ہمیں ایک ایک لمحے کی روزی دی،
حتیٰ کہ ہماری یہ جو سانسیں آتی جاتی ہیں، جن سانسوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یہ سانسیں بھی اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کے ایسے غلام کہ پریشانیاں آئیں تو ہم اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، تو مصیبتیں آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، فتنوں کے دور میں نوجوانوں کا اور ہمارا مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فتنوں کے سلسلے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ فتنہ ہمیشہ برائیوں کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فتنہ ہمیں دیا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد فتنہ ہمارے لیے لازم کر دیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فتنہ صرف برائیوں کا فتنہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر میں بھی آزمائیں گے، خیر میں بھی آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہمارے ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اگر ہم سمجھیں تو ہمیں یہ چیز واضح انداز میں معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب آزماتا ہے تو کبھی ہمیں اللہ رب العالمین دے کر کے بھی آزماتا ہے، کبھی ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین کسی کو فقر و فاقہ، غریبی، مسکنت، ذلت و رسوائی دے کر کے بھی آزماتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین کسی کو مال و دولت، عزت و شہرت اور چوتھراہٹ وغیرہ ساری چیزیں دے کر کے اس میں بھی آزماتا ہے۔ ہر صورت میں آزمائش ہے، آپ کسی بھی صورت میں نکل نہیں سکتے ہیں اس دنیا اور اس دار فانی سے، اس دار الامتحان سے۔ ہر قدم پر آپ کے لیے آزمائش ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ اب موت و حیات یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہماری زندگی پیدا کی ہے، جو ہماری موت بنائی ہے، یہ اللہ ہی نے بنائی ہے۔ اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی آزمائش اس دنیا کا بنیادی مقصد ہے۔ اس دنیا میں زندگی پیدا کی، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کس بات کے لیے آزمائے؟ تمہاری آزمائش کیوں کرے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے زیادہ عمدہ شخص کون ہے، تم میں سے زیادہ عمدہ اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ کسی ملک کی حکومت کسی کے ہاتھوں میں دے دی جائے، اس کو سوچ کر کے وہ اپنے آپ میں، اپنے من ہی من میں وہ مگن نہ ہو جائے، بلکہ اسے سوچنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ ایکم احسن عملا، کل تک تمہارے ہاتھوں میں حکومت تھی، آج کسی اور کے ہاتھوں میں حکومت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں۔ تو آزمائشیں آتی رہیں گی، اور یہ آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں میں لوگ نکھرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ایسی صورت میں جب فتنوں کی کثرت ہو رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود اس دنیا میں فتنوں کے لیے ایک بڑے دروازے کے جیسا ہے، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو فتنے تم پر کثرت سے آئیں گے، اور جب تمہارے سامنے ہمارے صحابہ کرام، میرے صحابہ موجود ہوں گے، تو یہ صحابہ کرام تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کے لیے یہ صحابہ کرام ایک دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، اور جب صحابہ کرام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں فتنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے صرف زمانے اور ٹائم کے حساب سے دور نہیں، بلکہ ہم ان کی تعلیمات سے بھی دور ہیں۔ ہم ان
کی زندگی کے جو بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، ان کی زندگی میں جو بہترین آئیڈیل والی چیزیں تھیں، ہم ان سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جس قدر انسان قریب ہوگا اس قدر وہ فتنوں سے دور ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کثرت سے فتنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من یعش بعدی منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اختلاف بھی فتنہ، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہونا یہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کا حل کیا بتایا؟ فرمایا کہ فعلیکم بسنتی، لہذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ لو۔ بعض روایتوں میں کہ داڑھ سے، جو دانتوں میں پچھلے دانت کچھلی کے دانت ہوتے ہیں، داڑھ کے جو دانت ہوتے ہیں، ان دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو پکڑ لو۔ علیکم بسنتی وعضوا علیہا بالنواجذ، اور فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور اسی طرح سے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فتنوں سے دور رہیں تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ ایمان کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے۔ وهم لا يفتنون، ابھی انہیں فتنے میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو میں چھوڑ دیا جاؤں گا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی ایمان لایا ہے تو اس کو آزمایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین اس آزمائش کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو جان سکے، ایسے لوگوں کو پرکھ سکے، ایسے لوگوں کو ایکسپوز کر سکے، ایسے لوگوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کر سکے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کی آزمائش ضروری ہے، اور جو شخص ایمان میں جتنا زیادہ پختہ ہوگا اس کی اتنی زیادہ آزمائش ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء، بے شک مصیبتوں اور آزمائشوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت انبیاء ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آزمائشیں آئیں، چاہے وہ آزمائشیں آپ کے گھر والوں پر آئی ہوں، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچے پر، آپ کی بچیوں پر جو آزمائشیں آئیں، خود آپ کے جسم پر جو آئیں، آج کل کا کوئی مسلمان، چھوٹا مسلمان ہو بڑا مسلمان، ممکن ہے اس مصیبت کا کوئی 10واں حصہ بھی ہم پر نہ آئی۔ تو انبیاء کرام کے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کرام سے جو شخص جتنے زیادہ مشابہ ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کرام جو ایمان والے ہوتے تھے، ان ایمان والوں کے اوپر مصیبتیں ہمیشہ آتی تھیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتایا کہ جب تمہارے اوپر فتنے کثرت سے آنے لگ جائیں اور تم ایسے دور میں پہنچ جاؤ کہ تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ مصیبتیں آنے لگیں،
آنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا ستکون فتن، ان قریب تمہارے اوپر بہت سارے فتنے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، یعنی بلا حساب و کتاب آئیں گے، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح سے چٹائی کی تیلیں ہوتی ہیں، تیلیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، تیلیوں کے مانند اگر کسی چٹائی کے دھاگے کو کھول دیا جائے تو اس چٹائی کے اندر کی جو تیلی ہوتی ہے کس قدر ایک کے اوپر ایک بچھی ہوتی ہے اور پے در پر تمہارے اوپر وہ گرتی چلی جائے گی، ایسے تمہارے اوپر فتنے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا اور فرمایا کہ ستکون فتن، ان قریب بہت سارے فتنے ہوں گے۔ القاعد فیہا خیر من القائم، فتنوں کے زمانے میں وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا کھڑے ہونے سے۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو شخص کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور اسی طرح سے چلتا ہوا شخص دوڑتے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہوگا۔ وَمَن يُشْرِفُ لَهَا يَسْتَشْرِفُهُ، اور جو فتنوں کو جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو فتنہ ان قریب اس کو اپنی زد میں لے لے گا۔ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ، تو ایسی صورت میں جو شخص کوئی محفوظ مقام کہیں پر پائے تو اس مقام میں پناہ حاصل کر لے۔ یہ فتنوں کے زمانے کی بات ہے، جب فتنے اٹھے تو ایسی صورت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فتنوں سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ جو کہا گیا کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہے، چلتا ہوا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہے، یہ دراصل وہ اشارہ ہے جو بتا رہا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں جس قدر ہم فتنوں سے دور رہیں، جس قدر ہمارا انوالومنٹ فتنوں میں کم ہوگا اتنے ہی ہم بہتر ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، فتنوں کے زمانے میں نوجوانوں کی اور اسی طرح سے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس قدر ہو سکے فتنوں سے دور رہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بھی یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ پہنچتا ہے، من الامن، چاہے وہ سیکورٹی کا معاملہ ہو، امن و امان کا معاملہ ہو، اب الخوف، یا کوئی خوف کا معاملہ ہو، جنگ کا معاملہ ہو، اذاعوا به، تو یہ لوگ اس کو لے کر کے پھیلانے لگتے ہیں، اس کو منتشر کرنے لگتے ہیں، اس کو ادھر ادھر بانٹنے لگتے ہیں۔ دراصل یہ مدینہ کے اس معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں جہاں پر مسلمانوں کے درمیان منافقین رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو ایکسپوز کر رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس چاہے کوئی جنگ کی خبر آئے، چاہے کوئی امن کی کوئی بات ہو، مدینہ کی سیکورٹی کا کوئی مسئلہ ہو، جیسے ہی ان کے پاس کوئی بات آتی ہے اذاعوا به، فوراً یہ لوگ اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا حل بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ لوگ اس معاملے کو واپس لوٹا دیتے اللہ کے رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان کے جو اولو الامر ہیں، اولو الامر سے مراد مسلمانوں کے جو امیر ہیں، مسلمانوں کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں، مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے جو آگے چلنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی طرف اس معاملے کو واپس لوٹا دیتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ اچھی طرح سے تحقیق کر کے اس معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کی تعلیم ہے اور یہ تعلیم ہمیشہ ہر دور میں ہمارے لیے متعلق رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان کس قدر سوشل میڈیا میں ملوث ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں اس آیت کریمہ کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے دور سے، موبائلوں کی اسکرینوں کے دور سے آج کتنے فتنے ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ تو ان موبائلوں کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنے فتنے ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ آج تو جنگوں کے معاملات نہیں، ہر قسم کے فتنے، حتیٰ کہ بے حیائی کے مسائل ہوں، بے پردگی کے مسائل ہوں، ننگے پن کے مسائل ہوں، بچوں کے اخلاقیات کے بگڑنے کے مسائل ہوں، یہ سارے فتنے جو ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اندر پھیل رہے ہیں۔
پھیلانے والے کون ہیں؟ ہمارے ہی سماج میں رہنے والے، ہمارے ہی معاشرے میں رہنے والے۔ مدینہ کے معاشرے میں منافقین ہوا کرتے تھے، ہمارے معاشرے میں جو بھی یہ سب کر رہے ہیں انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے والوں میں سے نہ شمار کر لیے جائیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، ان فتنوں کے دور میں ایک انسان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ وہ شرعی علم حاصل کرے، دینی تعلیم حاصل کرے، اور جب دینی تعلیم حاصل کرے گا، شریعت سے اس کے اندر وہ ایک نور پیدا ہوگا تو اسے سچائی اور برائی کی تمیز پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر ہر طرح کی سوجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ وہ کبھی کسی برائی کو اچھائی سمجھ کر کے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے جب وہ علم حاصل کرے گا تو وہ فتنوں سے متنبع ہو جائے گا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کر دیتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو مخصوص کرتا ہے، انہیں علم اور حکمت عطا کر دیتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ رب العالمین علم و حکمت عطا کر دے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اسے خیر کثیر عطا کر دیا، اسے بہت بڑا خیر عطا کر دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علم دین اور شرعی علوم کی کمی کی وجہ سے لوگ فتنوں میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العالمین اس دین کے علم کو یوں ہی اٹھا نہیں لے گا، جیسے کوئی چیز آسمان سے کوئی آگ آئے کسی چیز کو جلا کے ختم کر دے، تو یہ شریعت کا علم، یہ دین کا علم ایسے نہیں اٹھ جانے والا۔ فرمایا کہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، البتہ اس علم کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر کے۔ اس دنیا سے علماء اٹھتے جائیں گے، علماء کی موتیں ہوتی جائیں گی، اور یہ علم اٹھتا جائے گا، اور پھر جو ہے علماء کی وفات سے دین کا علم جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب کسی سماج اور معاشرے میں کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے۔ فسئلوا، اب جاہلوں کو سردار بنا لیا تو سئلوا، انہی سے سوال کریں گے۔ اب جاہلوں سے جب سوال ہوگا تو جواب دینا ان کے لیے ضروری ہو جائے گا، وہ مجبوراً جواب دیں گے، چاہے علم گلم کچھ بھی غلط سلط وہ جواب دیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو یہ تو خود جو گمراہ ہیں اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم شرعی علوم کا اہتمام کریں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں تاکہ ان فتنوں سے زیادہ دور ہو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ اس جہالت کی وجہ سے، اس ناخواندگی کی وجہ سے ہمارے آگے پیچھے ہمارے سماج اور معاشرے میں گلی کوچے میں فتنے پھیل رہے ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دینی تعلیم دکھے گی نہیں، آپ کو مفتی بھی دکھیں گے، آپ کو فتویٰ دینے والے بھی دکھیں گے، ٹی وی پر لائیو آنے والے بڑے بڑے لوگ دین کے نام پر، اور اسی طرح سے یوٹیوب پر بہت سارے لوگ دین کے نام پر کچھ نہ کچھ چیزیں پھیلانے والے ملیں گے، پر وہ عالم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے۔ تو آج ایسی صورت میں ہمیں متنبع ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم شرعی علوم کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے فتنوں کے دور میں ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ کر کے رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم مسلمانوں کی جماعت کو اور مسلمانوں کے اماموں کو لازم پکڑ کر کے رکھو۔ اور یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔
تو جب فتنے ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے دیگر اختلافات بھلا کر کے ہمیں ایک جماعت ہو کر کے رہنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کا اتحاد عقیدے کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اتحاد صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ آپ کا اتحاد صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ کوئی بدعقیدہ شخص آپ سے متحد کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ لیکن آپ جب فتنوں کے دور میں ہو تو ایسی صورت میں علماء نے ایک اضطراری اتحاد نکالا ہے کہ جہاں پر مجبوری والا اتحاد آپ کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فتنوں سے دور رہیں۔ اور اسی طرح سے فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کے ڈر سے برائیوں سے بچتا رہے اور اللہ رب العالمین نیک اعمال کرتا رہے جیسا اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے ایک روشنی عطا کر دے گا۔ اس روشنی کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اور فتنوں کے دور میں جب ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اچھائی برائی کے درمیان تمیز کر سکے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا تو اللہ رب العالمین باہر نکلنے کی راہ اس کے لیے مہیا فرما دیتا ہے، مخرج بنا دیتا ہے۔ مخرج کے معنی ہوتے ہیں باہر نکلنے کی راہ۔ تو جب کوئی انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا تو تقوی کی برکت سے اس انسان کو اللہ رب العالمین اس پریشانی سے، اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ عطا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسی جگہوں سے روزی عطا کرنے لگ جائے گا جن جگہوں کا اس انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح سے میرے عزیز و بھائیوں، ان آزمائشوں کے، فتنوں کے دور میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ایک انسان کو فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ فتنے، یہ آزمائشیں کبھی انسان کے لیے عذاب ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی برائی کی اور اس برائی کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کوئی فتنہ نازل کر دیا، لیکن آپ کے اوپر کبھی کوئی آزمائش آتی ہے لیکن آپ کے کسی گناہ کی پاداش میں نہیں آتی ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے وہ آزمائش آتی ہے، اور اس آزمائش اور اس فتنے کی وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک انسان کیسے فرق کرے کہ اس کے اوپر جو آزمائش آئی ہے اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا امتحان ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب جس انسان کے اوپر آزمائش آئے اور وہ آزمائش اس کو اللہ سے جتنا قریب کرتی جائے تو وہ سمجھ لو کہ وہ آزمائش عذاب نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے۔ لیکن ایک انسان کے اوپر جب کوئی فتنہ آئے اور وہ فتنہ اس انسان کو اللہ سے دور کرتا چلا جائے تو سمجھ لو کہ یہ آزمائش اس کے لیے عذاب تھی۔ تو ایسی صورت میں ان سب چیزوں سے نجات کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، ہم اپنے گناہوں کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے گا ہی نہیں۔ ما كان اللہ معذبهم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا ہی نہیں ہے۔ کب تک؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ تو یہ استغفار کی برکت ہے
کہ جب تک انسان جو ہے استغفار کرتا رہے گا، اپنے گناہوں کو لے کر کے اللہ کے سامنے روتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب نہیں دے گا۔ ہاں ممکن ہے آزمائشیں آئیں، اس کا مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے، اس کو اور کھڑا بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ پریشانیاں تھوڑی موڑی آ سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین استغفار کرنے والی قوموں پر کبھی بھی عذاب نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کرے، ان نعمتوں کو غنیمت جانے۔ فتنوں کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ انسان اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور وہ بڑے فتنے میں گھس جاتا ہے، کسی اور بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو کچھ اس کے پاس حاصل ہے، اس کو وہ غنیمت جانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے جانو، پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہارے پاس ہیں تو ان کو تم غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ ان 5 چیزوں کے ہٹ جانے اور ان کی جگہ پر کوئی اور چیز آ جائے اور تم اپنے ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اسی طرح سے تمہارے اوپر فقر و فاقہ آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانو، وفراغک قبل شغلک، اور تمہیں ملے ہوئے خالی اوقات، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے سلسلے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور اکثر لوگ خالی ملے ہوئے اوقات کا غلط استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فراغک قبل شغلک، اپنے فراغت کے اوقات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم مشغول کر دیے جاؤ۔ لوگ جب مشغول ہوتے ہیں تو انہیں سوچنے تک کا وقت نہیں ملتا، لیکن جب کسی کو فراغت اور خالی وقت ملتا ہے وہ ایک نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اس بارے میں خسارے اور گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کچھ اصلاح کر سکتے ہیں، اور ہمارا فتنوں کے دور میں جو ہمارا کردار ہو سکتا ہے، ہم اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں کہ فتنوں کے دور میں انسان کو بہت زیادہ جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ فتنوں کے دور میں انسان کو بہت زیادہ جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن ویسے بھی جلد باز نہیں ہوتا، ایک مومن ہمیشہ جو کام کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں اپنے کردار کو سمجھیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داریاں آتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم بحسن و خوبی ادا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ فتنوں سے دور رکھے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں یہ دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم جنبنی الفواحش والفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ رب العالمین، تو فواحش اور فتن سے ہمیں بچا لے، چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں چاہے وہ خفیہ فتنے ہوں، ہر طرح کی فتنوں سے ہمیں جو ہے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو اے اللہ رب العالمین ان کی تو غیر سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔